الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام آباد صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فلسطین قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے تمام اسلامی حکومتوں سے کھل کر فتوی کے ذریعے کہا ہے کہ آپ حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ زبانی جمع خرچ سے مسلمان حکمران اپنے فرض سے پہلو تہی نہیں کر سکتے۔ مسلم ممالک کی فوجیں کس کام کی ہیں اگر وہ جہاد نہیں کرتی؟ انہوں نے مزید کہا کہ جہاد کے لیے آپ کے پاس بہت سارے راستے ہیں۔ جہاد کرنا آپ سب کا فریضہ ہے۔ آج کا اجتماع حکمرانوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے؟ اسرائیل اور اس کے حامیوں کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ جب سے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے، ہمارے ہاں اسرائیل کے روحانی اولاد نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ فتویٰ اور اعلان ان کے مفادات پر کاری ضرب لگا گیا ہے، جس میں سے ایک نے اپنے ایک ٹویٹ میں علماء کرام پر باقاعدہ طنز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرنے والے 100 بڑے بڑے مولوی صاحبان اور علماء کرام کو غزہ پہنچانے کے اخراجات برداشت کریں گے۔ تم اتنے مرد بن جاؤ کہ راستہ دکھا دو۔ تم خود تو بگوڑے ہو، خود تو مشکل حالات سے بھاگنے والے ہو، اور تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم علماء کرام پر طنز اور ان کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کے بائیکاٹس کا مذاق اڑاتے ہو۔ اصل میں یہودی ایجنٹ تو تم لوگ ہو۔ جب یہودی ایجنٹ کہتے ہیں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ یہودی ایجنٹ اور کیا ہوتا ہے؟ جو جہاد کا مذاق اڑا رہا ہو، جو بائیکاٹ کا مذاق اڑا رہا ہے، جو امت کو توڑ رہا ہے، یہ یہودی ایجنٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جہاں تک علماء کرام کی بات ہے، وہ اپنا کردار خوب ادا کر رہے ہیں مکمل طور پر۔ یاد رہے کہ گفتار کے غازی یہ وہی سیاسی دانشور ہے جو کسی دور میں قوم کو آزادی دلانے کے مجاہد ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ احاطہ عدالت سے باہر موصوف نے میڈیا کے نمائندوں کے سامنے ٹیپو سلطان کی طرح بہادری کا دعویٰ کر رہے تھے تو انہیں سامنے سے پولیس کے 3-4 جوان آتے دکھائی دیے۔ پھر جو موصوف وہاں سے سرپٹ بھاگے تو احاطہ کچہری میں ہی پہنچ کر دم لیا۔ تب تک ان کا سانس بری طرح پھول چکا تھا، بات کرنی مشکل ہو رہی تھی، چہرے پر ہوائیاں اور آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا، شام ہوئی، پھر رات ہو گئی، مگر سربکف مجاہد احاطہ عدالت سے باہر آنے کو تیار نہ تھے۔ پھر جب بلاؤں سے لڑنے کے مدعی گرفتار ہوئے تو چند دن بھی جبر ناروا کا مقابلہ نہ کر سکے اور پوری دنیا نے انہیں ٹی وی چینل پر مراجعت کرنے والوں کی پچھلی قطار میں منہ چھپانے کی کوشش کرتے دیکھا۔ ایک اور شخص مروت قوم کا۔ مروت انتہائی غیرت قوم ہے۔ وہ مروت قوم جو مذہب کے اوپر جان دینے والے، جان لینے والے ہیں۔ پاکستانی تاریخ ہماری KPK کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جب اسلام کے کسی بھی شعبے میں مدد کی ضرورت پڑی تو مروت قوم فرنٹ مین کے طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ خواہ جہاد ہو یا مدارس ہوں، خانقاہوں کا نظام ہو، علماء سے محبت ہو، دین سے محبت ہو، مروت قوم ہمیشہ آگے ہمیں نظر آئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر قوم میں ایسے للو پنجو پیدا ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون پیدا ہوا، اسی طرح مروت قوم میں یہ بد زبان پیدا ہوا۔ یہ نوسربات جو صرف باتیں بیچ کر، دوسروں کی تضحیق کر کے، دوسروں کو طنز کر کے، دوسروں کی عزت کی پگڑیاں اچھال کر اپنا نام بنا رہا ہے۔ کام کا کچھ نہیں، کردار 2 ٹکے کا نہیں، لیکن باتیں کر کے آج وہ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ گری ہوئی باتیں کر کے، اخلاق سے گرے ہوئے جملے کہہ کر وہ لوگوں کے سامنے اپنا ایک مقام بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اس کی پارٹی میں بھی اس کی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہی۔ پارٹی کے سنجیدہ اور باشعور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم، دکھ ہوا کہ جب اس نے اخلاق سے گری ہوئی باتیں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر کی، وہاں جو لوگ تھے انہوں نے جب سوال پوچھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے،
اس نے بہت ہی استہزائیہ انداز سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اوپر چوٹ کی کہ خود جائیں، اپنے گھر کے لوگوں کو بھیجیں، اور پھر ان کی گاڑیوں پر اعتراض کیا، BMW اور مرسیڈیز پر گاڑیوں پر۔ پہلی بات کہ مفتی صاحب کے پاس اس قسم کی گاڑیاں نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارے کون سے پلے سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزتیں دی ہیں، انہیں گاڑیاں دی ہیں، انہیں شہرت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب عطا کیا۔ ان لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہوتا، فلسطین کے مسلمانوں کی کٹی ہوئی لاشیں دیکھ کر اور بچوں کے رونے کی آوازوں پر اثر نہیں ہوتا۔ وہ ٹوٹی ہوئے مکان، وہ اجڑے ہوئے شہر کے شہر، وہ غزہ کی وہ بستی جو کبھی سکون اور امن کا گہوارہ تھی، آج وہاں صرف کھنڈرات بیابانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس وقت تو یہاں تو سیاست کی بات بھی نہیں تھی، اور وہ کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ دیکھو ہر کوئی اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی تنخواہ پہ چلتا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنی تنخواہ کا کام کر رہے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب اپنی تنخواہ کا کام کر رہے ہیں، اور وہ تنخواہ وہ مدینے سے لیتے ہیں، اور یہ اپنے ایجنٹ ہونے کے پورے ثبوت دے رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی کسی کے لئے پالک ہیں، ہم بھی کسی کے ہوئے۔ جب بھی علماء کرام کی بات آتی ہے تو فواد چودھری جیسے لوگ، شیر افضل مروت جیسے لوگ، اس قسم کے لوگ علماء کی کردار کشی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کسی عالم کی تصدیق کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس فتوی کی، اس بات کی تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ اب تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی اسرائیل کے خلاف جو جہاد کا فتویٰ دیا یہ غلط ہے، اسرائیل کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے، ایسی بات تو نہیں کر سکتے، کیونکہ PTI کے اپنے لوگ بھی غیرت مند ہیں، مذہبی ہیں، وہ اسلام سے بڑی محبت رکھتے ہیں، فلسطینیوں کے دل کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، ورنہ وہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ ان لوگوں نے سیاسی طور پر اٹیک تو غزہ پر کیا، اٹیک اسرائیل کی حمایت میں کیا، اٹیک انہوں نے فلسطینی بچوں کی جسم پر، کٹے ہوئے جسم پر، ان کی قبروں پر کیا، لیکن نام مفتی تقی عثمانی کا لیا اور نام انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کا لیا۔ تو اب میں نوجوان قوم سے التجا کروں گا، درخواست کروں گا کہ ایسے سر پھیروں سے بچتے رہیں، ایسے لوگوں کو منہ نہ لگائیں کہ جو اپنی گھٹیا اور گری ہوئی زبان کا ہر کسی کو شکار بنا دیتے ہیں اور ہر کسی کے اوپر اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ مولوی کی تاریخ سے ناواقف حضرات اس سماعت گفتار کا غازی سمجھ کر طنز کر رہے ہیں۔ میں انہیں مشورہ دوں گا کہ اگر مولوی کو جرت اور بہادری دیکھنی ہو تو تاریخ ختم نبوت میں مولوی کا کردار کا مطالعہ کریں، اور اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو متحدہ برصغیر کے مسلم دور میں مولوی صاحب کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ انگریز کی آمد سے پہلے لفظ مولوی معاشرے میں اتنی توقیر کا حامل تھا، اتنی عزت کا حامل تھا کہ بہت بڑے علماء کرام اپنے نام کے ساتھ مولوی صاحب کا اضافہ بہت فخر سے کیے کرتے تھے۔ انگریز کو مولوی سے شدید نفرت تھی، نفرت کے ساتھ ساتھ انگریز مسلمان مولوی سے خوفزدہ بھی تھا۔ انگریز کی مولوی سے نفرت کی ابتدا 1857 کی جنگ آزادی میں جامع مسجد دلی سے جہاد کے اعلان سے شروع ہوئی تھی۔ مولوی نے انگریزوں سے مارکے کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا تھا۔ انگریزوں کی تاریخ پر گہری نظر تھی، وہ جانتے تھے کہ 1803 میں شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت علماء کرام ہی کر رہے تھے۔ بے شمار علماء کرام نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ انگریز افواج اور انتظامیہ اس بات پر متفق تھی کہ شمالی ہند میں مولوی ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ مولوی کے مقابلے میں دوسرا طبقہ، بڑا طبقہ انہی جیسے لوگوں کا تھا، پنجاب کا زمیندار طبقہ تھا، چودھری سردار نواب اور وڈیرا تھا، جس نے اپنی وفاداری سے انگریز کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اس دوسرے طبقے نے جہادیوں کے خلاف لڑنے کے لیے انگریز کو افرادی قوت مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقوں میں مسلمانوں کا بے دریغ خون بہا کر انگریز کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس لیے یہ طبقہ انگریزوں کا منظور نظر، جاگیروں اور مراعات کا حقدار قرار پایا تھا۔ یہ بھی تاریخی سچائی ہے کہ 1914 میں جنگ عظیم اول کے دوران انگریز فوج کے 28,000 جوانوں میں سے 14,000 انہی وڈیروں نے پنجاب سے مہیا کیے تھے۔ دوسری جانب 1857 کی جنگ آزادی میں ہزاروں علماء کرام کو پھانسی دی گئی، انہوں نے توپوں کے ساتھ باندھ کر اڑایا گیا۔ علماء نے کالا پانی کی صعوبتیں برداشت کی، مگر ان کے پائے استقرار میں لغزش نہ آئی اور نہ ہی ان کی تحریک کو دبایا جا سکا۔ 1863 پٹنہ سازش، 1870 مالوہ سازش اور راج محل سازش، 1871 امبالہ سازش جیسی بے شمار سازشوں کے خلاف بغاوتیں چٹائی پر بیٹھنے والے اس مولوی کے سینے کا تمغہ اور ماتھے کا سیر ہیں۔ جہاں تک جہاد کے فتوے کا تعلق ہے تو یہ کوئی نیا فتویٰ نہیں ہے۔ جہاد کا فتویٰ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں دیا جا چکا ہے
کہ جب کافر آپ کو قتل کریں یا آپ کی عزت اور مال پر قبضہ کریں، اس وقت ہر مسلمان پر جہاد کرنا فرض ہے۔ ارشاد نبی ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاد میں خود جا کر لڑنا صرف علماء کا کام نہیں، اجتماعی نظم میں یہ کام ریاستوں کا ہے۔ علماء کو تانا دینا مناسب نہیں ہے۔ جب اور جہاں ضرورت پڑی ہے، علماء نے کبھی اس سے رائے فرار اختیار نہیں کی۔ علماء کا جہاد کا فتویٰ دراصل مسلم حکومتوں سے مطالبہ ہے کہ غزہ میں ظلم و عدوان کو روکنا ان کی ذمہ داری ہے، وہ اسے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔